السلام علیکم ایوریون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیں، اور ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ کے لیے چکن ہاٹ اینڈ ساور سوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جو کہ سردیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس کو انجوائے بھی بہت کیا جاتا ہے سردیوں میں۔ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں۔ 1 کلو چکن ہڈیوں والا لے لیں آپ، 1 پیاز، 1 ٹیبل سپون نمک، 1 چائے کا چمچ کالی مرچ، 2 گاجریں کش کی ہوئی، 1 شملہ مرچ چاپ کی ہوئی، اور ہاٹ سوس، ونیگر اور سویا سوس 1 ٹیبل سپون، انڈا 1 اور کارن فلور 3 ٹیبل سپون چاہیے ہوگا۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بڑے دیگچے میں آپ نے چکن ڈال لینا ہے، اس میں پیاز ڈال لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے 1 لیٹر۔ اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل سپون نمک جائے گا اور 1 ٹی سپون اس میں کالی مرچ جائے گی۔ پھر آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو 1 گھنٹہ پکنے دینا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہماری یخنی جو ہے بالکل تیار ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا اور یخنی بالکل تیار ہو چکی ہے۔ چکن بھی بہت اچھا گل چکا ہے اور بہت ہی شاندار یخنی تیار ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں سے چکن نکال لینا ہے اور چکن کو شریڈ کر لینا ہے۔ جو بھی اس میں جو میٹ ہوگا یعنی بوٹیاں ہوں گی اس کو علیحدہ کر کے شریڈ کر لینا ہے اور سارا اس میں سوپ میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو شریڈ کی ہوئی ہم نے گاجریں رکھی تھیں وہ ڈال لینی ہے اور چاپڈ جو شملہ مرچ ہے وہ ڈال لی ہے۔ اس کو کچھ دیر پکائیں گے، اچھی طرح مکس کر کے آپ کو اس کو کچھ دیر پکانا ہے کہ یہ سافٹ ہو جائے۔ اس میں آپ نے ہاٹ سوس، ونیگر اور سویا سوس بھی ڈالنی ہے۔ میں یہاں پہ شاید ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں، تو آپ نے وہ ضرور ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون۔ اور یہاں پہ میں انڈا جو ہے وہ پھینٹ رہی ہوں۔ آپ نے 1 انڈا لینا ہے، اس کو اچھی طرح پھینٹ کر آپ نے جب سوپ بالکل بوائل ہو رہا تو آپ نے اس کے اندر ہلکا سا اس طرح جس طرح میں ڈال رہی ہوں اس طرح ڈال دینا ہے اور پھر اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو انڈا ہے وہ اس طرح فارم میں آ جائے گا۔ اب آپ نے اس کے اندر کارن فلور پانی میں نے مکس کر لیا 3 ٹیبل سپون، وہ ڈالا تاکہ سوپ جو ہے وہ تھک ہو جائے۔ جو سوپ جس طرح سوپ کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اس کو تھک کرنے کے لیے ہم کارن فلور ڈالتے ہیں پانی میں۔ میں نے تھوڑے سے پانی میں کارن فلور ڈالا، اچھی طرح مکس کر کے اس کے اندر ڈالا اور سوپ بالکل تھک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں 1-2 ٹیبل سپون اس میں اولیو آئل ڈالوں گی، اس سے ذرا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور ذرا سافٹ سا سوپ بنتا ہے، اس لیے میں یہ ڈال رہی ہوں۔ یہ بالکل آپشنل ہے۔ تو ہمارا بہت ہی مزیدار ہاٹ اینڈ ساور سوپ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو ہاٹ چلی ساس اور ونیگر کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ اس کو ویجیٹیبل سوپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چکن ہاٹ اینڈ ساور سوپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو بنائیں، انجوائے کریں اور مجھے بھی فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو کیسا بنا اور آپ کو کیسا لگا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ریسیپی اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔